أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. محبت میں اپنی گھمایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ الہی، مجھے ایسا بندہ. محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں خاص طور پہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ پیر بھائی ہیں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور ماموں ہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ کے عرس پاک کی مناسبت سے آج کا اہتمام کیا گیا. لاہور شہر کے اندر ایک اربعین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آج کے دن جو ہے وہ ایک جو اگر اس کی ہم یہ کہیں کہ کسی ایک مکتبہ فکر کے ساتھ وہ مخصوص ہے، تو یہ بہت زیادہ عقیدت اور محبت کے ساتھ وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو کہ امام حسین تو سب کے ہیں. اگر ہم عراق کی طرف اپنا آج کے دن کے اندر خاص طور پہ ذرا رجحان دیکھیں، تو وہاں پہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، عیسائی، کافر یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت میں یزید سے آپ نے ہم لوگوں کو بھی آزادی دی، کیونکہ ہم مسلمانوں کے علاقے کے اندر ایز اے ذمہ رہ رہے تھے، اور چونکہ آپ نواسۂ رسول ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمیں عقیدت و محبت ہے آپ کے ساتھ. تو وہ لوگ بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کربلا کی طرف رواں دواں ہوں گے.
اور لاہور کے اندر بھی آج کیونکہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے بالکل پاس یہ بہت ہی دھوم دھام سے اور عقیدت سے لوگ جو ہیں وہ امام حسین کا بھی ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ بھی یعنی اس کے سائے کے اندر اس عرس پاک کا جو ہے ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ ہماری جو خاص طور پہ ہمیں جو فیضان ہے، جو امام حسین کی نگاہیں ہیں وہ ہماری طرف بھی رہیں، شہدائے کربلا کی نگاہیں جو ہیں وہ ہماری طرف بھی رہیں۔ ابھی یہ سامنے نا حلوہ پیک ہو رہا ہے تو مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میں نے چاہا کہ میں یہاں پہ آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے میں نے مائک لے لیا، ورنہ ہم نے کوثر بھائی کی خوبصورت آواز میں بھی نعت پاک کا کلام سننا تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رنگ محل آپ نے دیکھا ہوگا، رنگ محل کے قریب ہی راوی کا مندر کہلاتا تھا، یعنی دریائے راوی چونکہ لاہور میں بڑا صدیوں سے بہہ رہا ہے تو راوی کا مندر کہلاتا تھا، وہاں پہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رنگ محل کے بالکل قریب سے گزرے تھے۔ راوی کے مندر کے پاس ایک ہندو کو دیکھا، وہ نا جو بت تھا اس کو حلوہ کھلا رہا ہے، وہ مجھے حلوہ دے کے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ وہ اب یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، حلوہ پیش کر رہا ہے کہ جی بھگوان جی کھا لو، بھگوان صاحب کتوں کھان، اور اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ بھگوان نے نہیں کھانا۔ اب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب سے نا یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے وہاں سے کھڑے ہو کے اس پتھر کی مورتی کو اشارہ کیا، وہ حلوہ کھا گئی۔ اور جب حلوہ کھایا نا تو جو کھلا رہا تھا اپنے بھگوان کو وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، اس نے مڑ کے دیکھا، اس ٹائم میں لاہور میں بہت زیادہ آپ کا چرچا ہو چکا تھا، لوگ آپ کو ایک نئے مسلمان اور ایک اللہ کے ولی اور سید زادے کے طور پہ لوگ پہچاننا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ پتھر حلوہ کھا گیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو داتا صاحب کو دیکھ کے اس کا ذرا خوف جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہوا کہ یہ انہوں نے کچھ اشارہ کیا اس وجہ سے کھا گیا۔ اب وہ بھاگا گیا اپنے گھر والوں کو بتایا جی آج بھگوان نے حلوہ کھا لیتا ہے پہلی باری۔ گھر والے پریشان کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے سالوں سے بھگوان کے لیے بنا رہے ہیں، بھگوان نے تو کبھی حلوہ کھایا نہیں، آج کیسے کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو نئے سید زادے آئے ہیں نا انہوں نے پتہ نہیں کوئی منتر چنتر کیا ہے تو وہ بھگوان نے نا حلوہ کھا لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وہ بھاگا پھر آتا ہے داتا صاحب کے بعد، کہتے ہیں جی گھر والے نہیں مان رہے، میں تو آپ کے جو دین ہے اس کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایک دفعہ پھر سے دکھائیے یہ کیسے ہوا اور باقی سب بھی ایمان لیں۔ وہ سارے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اہل علاقہ کو اکٹھا کر کے وہاں پہ رنگ محل میں راوی کے مندر کے پاس لے آتا ہے۔ اب وہ پھر حلوہ بنا کر لے کے آتے ہیں، بھگوان کو کھلا رہے ہیں، بھگوان کھا نہیں رہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی بھگوان صاحب تو نہیں کھا رہے۔ اتنی دیر میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ کے حکم سے اے پتھر تو کھانا کھا لے۔ وہ بھگوان صاحب وہ جتنا حلوہ تھا پھر جناب چٹم کر کے اندر چلا گیا، تو سارے کے سارے آپ کے قدموں میں پڑ گئے۔ آپ نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آؤ، میرے قدموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کی توحید کا درس دینے آیا ہوں، اور تم لوگ جو صدیوں سے اس کو حلوہ کھلانے کے چکر میں اپنے آپ کو رب سے دور کیے بیٹھے ہو، میں تو اس رب کی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ حلوہ دیکھ کے مجھے ان کی کرامت یاد آ گئی، اور آج بھی اللہ کرے اگر میری یہ آواز کچھ ایسے ہندو بھائی سن رہے ہیں تو میں ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دوں گا کہ آپ بھی جو خالق حقیقی ہے، اور یہ سب مانتے بھی ہیں کہ حقیقت میں تو ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ آگے پھر انہوں نے معاذ اللہ بہت سی شاخیں نکالنی ہیں، تو میں آپ کو بھی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اور جو ہم یہاں جس خطے میں بیٹھے ہیں یا ہندو ہی ہندو ہوا کرتے تھے، تو اگر داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ کی وجہ سے یہاں پر عالم اسلام کا ایک جوش مارتا ہوا، ایمان کے اندر ایمان کے جذبے لگاتا ہوا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتا ہوا، جو جلوس کی صورت میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاتے ہیں، بلکہ یہ پورا کا پورا خطہ جو پاکستان ہے بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں حصہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ تو آپ کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے دین کی طرف آئیے، ایک اللہ کی طرف آئیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اپنا دین اسلام کی طرف لگانے کی جو محبت اور عقیدت دل میں ڈالی ہے، ہمارے بھی دل میں آئے، اور ہم بھی اس تبلیغ کو جو ہے وہ عام کریں، اور اس کے اصل درس کی طرف جائیں، تبلیغ کی طرف جائیں، اللہ کی محبت کی طرف آئیں۔ انہوں نے یہ کرامت دکھا کے کوئی اپنی واہ واہ نہیں کرائی، فوراً سے کہا کہ اللہ کو مانو، تو ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی لو لگانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے کوثر بھائی اپنی خوبصورت آواز میں نعت پاک سنائیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم دعائے خیر کر کے حضور داتا علی بن عثمان
حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور سلام پیش کر کے اپنی عقیدتوں و محبتوں کا وہاں پر اظہار کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھے پہ بھی چشم کرم، میں کہ زہرا ہوں مجھے اسے صحرا دے دے، میں کہ زہرا، میں کہ زہرا ہوں مجھے اسے صحرا دے دے، کہ تیرے بس، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھے پہ بھی